نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنے دامن کو، تجلیات سے بھر لوں میں اپنے دامن کو، کبھی جو ان کی گلی میں خیام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ یہ سوسائٹی 1935 میں قائم کی گئی تھی، اور اس سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کیونکہ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں حالات اتنے برے تھے کہ اس زمانے کے کچھ بڑے دل والے اور کچھ بڑے دگج لوگوں نے سوچا کہ یہاں سے مدد کی جائے سعودی عرب میں، اور یہ لوگ یہاں سے آرٹیزان بھیجنے لگے وہاں پر، اور یہاں سے ڈونیشنز کلیکٹ کر کے وہاں بھیجنے لگے، اور وہاں پر اسی سلسلے میں دارالصنع بھی قائم کیا گیا، وہاں پر کپڑا بنتے تھے اور کپڑا یہاں سے بھیجا کرتے تھے، آرٹیزانس کو بھیجا کرتے تھے، اور ڈونیشنز بھی کافی یہاں سے بھیجا کرتے تھے۔ تو اسی سلسلے شیخ عبداللہ صاحب بھی اس کے ممبر تھے، شیخ نواز جنگ، ڈاکٹر خواجہ معین الدین جس کے نام سے ہال ہے سب سے نیچے کا، آپ اندر آئیں تو دیکھیں گے نیچے، انہی کے نام سے، انہی کی پہل تھی، اور ان سب کے کوششوں کو اور دوراندیشی کو یاد کرنے کے لیے یہ محسنوں کی یاد ہر سال ہم کیا کرتے ہیں۔ یہی مقصد ہے، اصل مقصد۔ اور کئی سال بیتنے کے بعد، کیونکہ سعودی عرب میں تیل نکلنے کے بعد حالات اچھے ہو گئے، تو ضرورت نہیں رہی وہاں پر، تو اسی سلسلے سے اس کے بعد یہاں پر فتویٰ نکالا گیا کہ یہاں پر ہم اسکولز اور کالجز کھولیں گے، اور اسی اسنا میں کے عارف الدین صاحب اس کے متولی بنے، اور انہوں نے جیسا آپ لوگوں کو سب معلوم ہے اسکولیں قائم کیے، کالجیں قائم کیے، الحمدللہ قوم کی خدمت جاری ہے۔ ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہم صل وسلم علی اول قابل للتجلی من الحقیقۃ الکلیہ وعلی آلہ اولی الہدایۃ والافضلیہ واصحاب النجباء البررۃ التقیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ داعی اجلاس علی جناب فصیح الدین صاحب اور ذمہ داران مدینہ ایجوکیشن سوسائٹی، محترم المقام علی جناب ضیاء الدین نیئر صاحب صدر تعمیر ملت، علی جناب رحیم اللہ نیازی صاحب اور تمام حاضرین جلسہ، اور اس ویڈیو کے ذریعے
دیکھنے والے ہزاروں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سالانہ فاتحہ و قرآن خوانی برائے ایصال ثواب بانیان ادارہ بے انتہا مبارکباد علی جناب فصیح الدین صاحب کو کہ مسلمانوں میں اگر ان کی دین کی جذبے کو پیدا کرنا ہے اور مسلمانوں کی شوقت کا اظہار کرنا ہے تو کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا تھا کہ ان کے لیے کیا کیا جائے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرو اور اس کے جلسے منعقد کرو، تاکہ لوگوں میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کی زندگیوں میں بدلاؤ آئے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کی ان میں توفیق عطا ہو۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ وہاں ان کے لیے محافل نعت کے مجالس کو منعقد کرو تاکہ لوگوں میں جذبہ عقیدت اور اس میں ابھار سکا۔ اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ پہلی یہ کہ میری محبت سکھاؤ، اور فرمایا اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور پھر فرمایا کہ تلاوت قرآن سکھاؤ۔ بہرحال آج مولانا ضیاء الدین نیر صاحب نے جس گفتگو کا آغاز کیا میں اسی میں، اور ہمارے رحیم اللہ نیازی صاحب نے جس کو بیان فرمایا اسی میں سے اپنی سوچ کے کچھ آیا تھا، لیکن ماحول میں یہاں کی اس ٹاپک کو میں اسی موضوعات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کے لیے 2 زندگی قطعی نہیں ہے، دینی زندگی اور دنیاوی زندگی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں دنیاوی زندگی ہے، بھائی یہ دنیاوی کام بھی کرنا ہے۔ مسلمان کے لیے کوئی کام دنیاوی ہے ہی نہیں، ہر کام صرف دین ہی ہے۔ اس کو تعلیم حاصل کرنا ہے تو وہ دین کا حصہ ہے، اگر وہ نکاح کرتا ہے تو وہ دین کا حصہ ہے۔ النکاح من سنتی کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر وہ کوئی راغب نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ دین کا حصہ ہے۔ اور اولاد دنیا میں آتی ہے تو وہ بھی اس نظریے سے لایا جائے، اس ذہنیت کے ساتھ ہو کہ یہ کل کے دن دین اسلام کی خدمت کرے گا اور یہ رضائے الہی کا ذریعہ بنے گا۔ اور جب بچہ پیدا ہو گیا اور ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے تو یہ سوچے دل میں کہ اللہ نے مجھے اس کا ماں بنایا ہے اور اس کی دودھ کے لیے مجھے متعین فرمایا ہے، لہٰذا میں اللہ کی منشے کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کے حکم سے اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس کے لیے میں اس کی پرورش کر رہی ہوں۔ تو وہ تمام لمحات جو دودھ پلانے میں، نہلانے میں، دھلانے میں، کھلانے میں، پلانے میں صرف کرے گی، وہ تمام کے تمام دین کا حصہ ہوگا اور وہ تمام کے تمام کا اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ اسی طرح والد اگر یہ سوچے کہ میں اپنی بچے کی پرورش کروں گا اور کل کے دن یہ اچھا مسلمان بنے گا، قوم و ملت کا اثاثہ بنے گا، تو وہ کمانے کے لیے جو گھر کے باہر ایک قدم بھی رکھے گا وہ بھی ثواب میں شامل ہو جائے گا، اس کی آمدنی کے لیے جو کاوشیں کیا وہ بھی ثواب میں شامل ہو جائے گا، اس کا ہر قدم دین کا حصہ بن جائے گا۔ اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک کہ بچے کو پہلا سبق یہ ہے کہ مجھے میری محبت سکھا دو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب وہ آئے گا تو یہ سوچے گا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہے، جو چیز حلال کی جائے گی وہی کروں گا، اگر ان سے عشق و محبت ہے تو جس چیز سے انہوں نے منع کیا وہ رک جاؤں گا۔ اور اہل بیت اطہار سے محبت کریں تاکہ رسول اللہ کی نسبت ان میں شامل ہو جائے۔ رسول اللہ سے محبت کرے گا تو یقیناً وہ خلفائے راشدین سے محبت کرے گا،
وہ یقیناً صحابہ اکرام سے محبت کرے گا، حضور کے روضے مبارک سے محبت کرے گا، ان کی سرزمین مدینہ سے محبت کرے گا، ہر چیز سے محبت کرے گا. اور اہل بیت کے لیے خصوصی محبت کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک مسلمانوں کو آزماتے رہتا ہے کہ کس سے کیا کرتا ہے. اور یہ معلوم تھا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا اہل بیت سے محبت کرو. اور جو اللہ کے رسول سے محبت کرے گا اور جو اہل بیت سے محبت کرے گا، وہ یقیناً تلاوت قرآن جب پڑھے گا اور سیکھے گا تو اس کی تلاوت میں وہ خشوع و خضوع ہو جائے گی، جس سے وہ صحیح معنی میں وہ حاصل کر سکے گا. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ انعقاد کرنا اور میلاد کا تذکرہ کرنا، یہ سب سے بڑی توحید کی یہ پرچار ہے. کیونکہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس بات کا اظہار ہے جو لم یلد ولم یولد ہے وہ نہیں ہے میرے سرکار، بلکہ سرکار بندے ہیں اللہ کے اور اس دنیا میں تشریف لائے. تو یہ توحید کا سب سے بڑا پرچار. اور رہی بات میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ سے جوڑ کر کیا کرو، ہر ایک سے محبت کرو تو اللہ کی خاطر کرو. تو ہر چیز کا تعلق اللہ سے جب جوڑ لیا جائے گا تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے میں اگر پتھر بھی نظر آئے اور یہ سوچو کہ اللہ کی مخلوق کو اس سے تکلیف ہوگی اور ہٹاؤ، تو تمام بنی انسان کی جو ہے تم خدمت کرنے کا تم کو ثواب ملے گا. تو بہرحال میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا یہاں جلسہ منعقد ہو رہا ہے. ایک اور اسی عنوان میں کہہ دیتا ہوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین دیا، اور دین جو ہے ایک سسٹم ہے، ٹوٹل سسٹم کا نام دین ہے. دین کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج دینا ہے، بلکہ ہر چیز دین کا حصہ ہے. اور یہ دین کیسے فالو کریں، اس سسٹم میں کمپلیٹلی ہم کیسے اس میں آ جائیں، اس کے لیے ہم کو دی گئی شریعت. شریعت ہے رولز اینڈ ریگولیشنز. رولز اینڈ ریگولیشنز از شریعت. دین ہے، سسٹم ہے اور طریقت ہے، راستے، کس راستے سے پہنچنا ہے. اب میں مدینہ ایجوکیشن سینٹر کو پہنچا ہوں تو یہاں پہنچنے کے کئی راستے ہیں. میں جو روٹ لوں گا تو وہ روٹ ہے طریقہ. تو طریقہ نقش بندیہ دیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. طریقے دوسرے نظر آئے، قادریہ سلسلہ آیا، چشتیہ سلسلہ آیا، سہروردیہ آیا، شاذلی سلسلہ آیا. یہ تمام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہے، جو کہ مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ. تو دین ہے، شریعت ہے، طریقت ہے، اور پھر اس کے بعد ہے حقیقت. اس یقین کی منزل پہ پہنچنا جس میں جیسا کہ صحابہ کرام کی وہ منزلیں تھیں کہ اگر آپ احد کے پہاڑ اتنا بھی اگر سونا اگر خیرات کر دیں تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذرہ اس پر بھاری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ان کا یقین ہے. وہ یقین کی منزل کو پہنچنا وہ حقیقت ہے. اور آخری جو منزل ہے وہ معرفت الہی ہے. اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے کہ کس طرح پروردگار عالم کو راضی کر دیا جائے. معرفت الہی کیا ہے؟ تو معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے ہم کو اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے اور استغفار کرنا ہے. جو شخص اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے وہی معرفت الہی کے منزلوں کو آتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے. تو سب سے اہم چیز دین ہے، شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے. یہ 5 چیزیں اگر کسی کے سمجھ میں آ گئی تو سمجھو کہ اسلام سمجھ میں آ گیا. اور یہ 5 چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس کی پریکٹس کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا. آج ہمارے پاس میں یہ عام فہم ایسا لوگوں میں معاملہ ہے کہ صرف بھئی قرآن ہے، حدیث ہے، بس ہے، ہم کو کافی ہے. نہیں، کافی نہیں ہے. ہم کو علماء کرام کی، مشائخ عظام کی
بارگاہوں میں ان کے پاس ہم کو زان و ادب طے کر کے یہ تمام چیزیں سیکھنا ہوگا، تبھی تو صلاح الدین ایوبی جیسے شعر پیدا ہوں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیرانی پیر سرکار کے مرید خاص صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، تو یہ منزلیں 5 طے کرے گا مسلمان تو وہ واقعی مسلمان کہلائے گا، اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی رہے گی۔ اور رہی بات دین کا نام لے کر، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا نام لے کر جس طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں، اور جس طرح کہ ابھی ہمارے نیئر صاحب نے بھی کہا، ہمارے نیازی صاحب نے بھی کہا، ان سب کے لیے میں ایک ہی شعر بولوں گا۔ حضرت وطن صاحب حضرت قبلہ کا شعر ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اور میں کئی ایک اپنے تقاریر میں بولا، خاشا کے ماں سوا سے نہ دل کو صفا کیا۔ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم یہ دین کے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے کر رہے ہیں، ہم ملت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ان کا معاملہ اسی طرح ہے، خاشا کے ماں سوا سے نہ دل کو صفا کیا، کعبے کا صحن جھاڑ کے آیا تو کیا ہوا، اپنے مقام یار کو رکھ کر نہیں ملا، کعبے کو جا کے حاجی کہایا تو کیا ہوا۔ تو یہ تمام یہ جو لوگ ہیں، یہ شعبہ بازی ہے، سازشیں ہے، کچھ ان کی ذہنی کمزوریاں ہیں، کچھ ذہنی معاملات ہے، کینہ ہے، حسد ہے، سب سے بڑی چیز ہے حسد ہے، کہ کیسے یہ اتنے بڑے بڑے ادارے ایسے بہترین مقامات پہ انہوں کیوں بیٹھے ہوئے۔ ارے یہ وہ عارف الدین صاحب، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میں 13 سال سے ان کے جلسوں مجلسوں میں آ رہا ہوں، محفل میں آ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اتنا درد ہے ملت کا تھا ان کے پاس، ہر لمحہ بس وہ اداروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، اگر وہ چاہتے تو بہت دوسرے بڑے سے بڑا بزنس مین بن جاتے، بلکہ ان کی جو نالج تھی اور جس طرح کی فکر تھی، کوئی سپریم کورٹ کے لائر بن کے کروڑوں روپے کما سکتے تھے، اتنے بہترین وہ تعلیم یافتہ اور قابل ترین شخص تھے، لیکن انہوں نے پوری اپنی زندگی کو اس کام کے لیے صرف کر دیا۔ تو یہ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن ہمارا عزم برقرار رہنا چاہیے، اور جس نیت سے آپ کے والد بزرگوار نے جو محنت کی، وہ نیت الحمدللہ ہمیشہ صاف تھی، اور اس نیت کے صدقے طفیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرور نصرت و کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت یحییٰ پاشا سرکار کا چند اشعار میں آپ کو پڑھوں گا، اس سے آپ فرماتے ہیں کہ عشق خیر الورا تو ہونے دو، عشق خیر الورا تو ہونے دو، میری قسمت رسا تو ہونے دو، بادشاہاں بھی پاؤں چومیں گے، بادشاہاں بھی پاؤں چومیں گے، ان کے در کا گدا تو ہونے دو، اڑ کے سیدھے مدینہ پہنچے گی، اڑ کے سیدھے مدینہ پہنچے گی، روح تن سے جدا تو ہونے دو، سیر کونین پھر کرو حاضر۔ حضرت یحییٰ پاشا سرکار کا تخلص تھا حاضر، آپ فرماتے ہیں سیر کونین پھر کرو حاضر، دل کو تم آئینہ تو ہونے دو۔ تو وہ دل کو آئینہ بنانے کے راستے ہیں، دین ہے، شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے اور معرفت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم یہ مدینہ ایجوکیشن سوسائٹی کو اور ترقی عطا فرما، پروردگار حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھ، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، نظر بد سے محفوظ رکھ، اور یہ جذبہ ایمانی اور جذبہ ملی کاموں میں اور اضافہ فرما، اور مرحوم معرف الدین صاحب کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور یہ جتنے بانیان ہیں اور ان کے تمام، کیونکہ سسٹم ایک آدمی سے نہیں چلتا، سبھی کا ساتھ ہوتا ہے، کوئی کسی لحاظ سے، کوئی کسی لحاظ سے اس کا مددگار ہوتا ہے، اس کا ساتھی ہوتا ہے، اس کاوشوں میں ہمیشہ سبھی کا ساتھ ہو تبھی ایک ٹیم ورک رہتا ہے۔ اور تمام وہ لوگ جنہوں نے شروع سے آخر تک آج تک جو خدمات انجام دی ہیں، پروردگار ان سب کی خدمت کو قبول فرما، جو نیک نیتوں سے کام ہوا ہے پروردگار اس کو قبول فرما، اور اس ادارے کی حفاظت فرما، اس ادارے کی ترقی و کامیابی عطا فرما، اور فصیح الدین صاحب کو اور ان کے دیگر برادران کو سبھی کو پروردگار اپنی حفظ و امان میں رکھ، عزت آبرو کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، ترقی و کامیابی عطا فرما، پروردگار ہم سب کو رحم فرما، کرم فرما،
رزق حلال عطا فرما پروردگار، ہم سب کے مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، یہ وبا جو آئی ہے اس کو پروردگار اس سے ہماری حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نگران جلسہ سعید بھائی صاحب، جناب فصیح الدین صاحب اور بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دنیا کی تاریخ روز اول سے لے کے آج تک جتنے ہستیاں پیدا ہوئی ہیں ان سب میں اعلیٰ مقام رکھنے والے ہمارا ایمان ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آج انہی کی یاد میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ انداز مختلف ہے، بعض جگہ ہم صرف میلاد پڑھتے ہیں اور بخش دیتے ہیں، بعض جگہ قرآن خوانی کرتے ہیں، بعض جگہ ہم عید کی طرح اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور بعض جگہ یہ ہوگا کہ بھئی ہم کو سیرت طیبہ سے کیا ہم کو ہدایت ملتی ہے اور ہم کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ، ان کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ بہت ہی، میں تفصیل میں یا مشکل فلسفے میں جانا نہیں چاہوں گا اس موقع پر، بس یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے اور ان اخلاق کے لحاظ سے سامعین کو، آج کے خصوصاً مسلمانوں کو کیسے گزارنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، کیا طریقہ ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے میں، مکے میں چل رہے تھے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چلتے تھے تو ہمیشہ یہ پنجے سامنے ایسے اٹھے ہوئے رہتے تھے، ایڑیاں پیچھے سے اٹھی ہوئی رہتی، اور تیز تیز چلتے تھے، آپ کی عادت ہے یہ بات۔ تو ایک دن آپ بہت سلو چلنے لگے، صحابہ ہر ادا کو دیکھتے تھے، آپ کی ہر ادا کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، تو حضور آج آپ غیر معمولی جو ہے آپ کی چلنے میں آپ کافی سلو چل رہے ہیں جی، آپ کہیں کوئی نقاہت تو نہیں ہے، کوئی طبیعت ٹھیک نہیں تو بات نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہمارے سامنے ایک یہودی بوڑھا جا رہا ہے، اگر میں اس کو تیز تیز چل کر پیچھے کر دوں تو اس کے دل پر کیا گراں گزرے گی کہ اگر میں بھی جوان ہوتا تو ان کی طرح تیز چل سکتا تھا۔ اس قدر خیال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسرا یہودی اگر وہ چل کر جو ہے آپ اس رفتار کو دھیمی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ مکے سے مدینہ آ رہے تھے، 8 دن 10 دن کا سفر ہوتا تھا، تو خیمہ بچھایا گیا، ٹینٹ لگایا گیا، صحابہ مختلف گئے، کچھ جمع کر رہے ہیں، کچھ چولہا لگا رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ کام میں حصہ لینا چاہتا ہوں، میں بیٹھ کر صرف عزت نہیں کروانا چاہتا بلکہ میں جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ حصہ لینا چاہتا ہوں۔ تو سرکار ہم آپ کے خدام موجود ہیں، ہم کیسے کرنے دیں گے آپ کو؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اوروں سے اپنی عزت منواؤں اور خاموش بیٹھا رہوں، میں اپنے ذمے جنگل کو جا کر لکڑیاں کاٹ کر لے آؤں گا اور وہ میرا کنٹریبیوشن رہے گا۔ آپ اندازہ لگائیے اس طرح سے
اسی طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چہیتی سب سے چھوٹی بیٹی، بہت پیار کرتے تھے. تو ایک لڑکی اور اس کا نام بھی فاطمہ تھا، تو اس نے چوری کی تھی. چوری کرنے پر وہاں کی جو شرعی سزا تھی وہ یہ تھی کہ بھئی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلام زید بن حارثہ کو بہت چاہتے تھے. تو لوگ بولے سفارش کرے زید تم جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی گل و خلاصی کرا دو، ان کی سزا کو معاف کرا دو. تو وہ گئے، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی سزا معاف کر دیں. تو آپ نے کہا، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا، تم اس کی سفارش کرنے کیوں آئے؟ پہلے کی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ اپنوں کے ساتھ غیر سلوک کرتے تھے، اوروں کے ساتھ اور کرتے تھے. اپنے خاندان والوں کو بخش دیتے تھے، دوسروں کو جو ہے اس کی سزا دیتے تھے. تو اس طرح سے بے شمار واقعات آپ کے ہیں کہ آپ نے جو ہے ایک اعلیٰ نمونہ اپنے طور پر جو ہے لوگوں کو بتا کیا. اور تعلیم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے، تب جو ہے مکے میں صرف 19 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، 19 اونلی. اور مدینے میں جو ہے 12 یا 13 لوگ جو ہے لکھنا پڑھنا جانتے. تو آپ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے اور اقرا بسم ربک الذی خلق کی قرات ہوئی تو دنیا میں ایک انقلاب آیا کہ جہاں 19 لوگ پڑھنے والے تھے، دنیا بھر کر آپ جو ہے مکے میں مدینے میں تعلیم ایسی عام کیے کہ مسجد نبوی میں آپ اصحاب الصفہ کا جو کٹا دیکھتے ہیں، وہاں سے مدینے کی جو مسجد ہے اس میں 800 لوگ تک وہاں دن رات رہ کر پڑھتے تھے. اس زمانے کی وہ سمجھیے کہ ریزیڈینشیل اسکول تھا. اور لوگ لا کے کیا کرتے تھے، کھجور کے خوشے جو ہیں وہ لا کے مدینے میں وہ ستون جو بنے ہوئے ہیں نا، ترکیوں نے وہ نشان باقی رکھا کہ وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے صحابہ جو دن رات پڑھنے میں مصروف رہتے تھے، ان کی ضیافت کے لیے کھجور جو ہے لٹکائے جاتے تھے خوشے، اور وہ کھا کے جو ہے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے. مدینے میں آپ گئے ہیں، ان لوگوں نے بتایا بھی ہوگا آپ کو کہ کہاں حضور بیٹھتے تھے، کہاں باب استوانہ تھا، کہاں باب ضیوف تھا. جی وہ آج اللہ کے فضل کرم سے اب حیدرآباد میں بھی کافی لوگ مدینے کی زیارت کر چکے ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ کتنی مبارک جگہ اور کتنی جو ہے ہم کو ایک مسرت کچھ لمحات وہاں گزارنے کی جو حاصل ہوتے تھے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو مواقع ملے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی میں اجمعین اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وضو کرتے ہوئے پانی گرتا تو ان پانی کے خطرات کو لے کر اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے. کون؟ صحابہ. اتنے آپ سے عاشق تھے، اتنی محبت آپ سے کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں جب وہ خلیفہ تھے تو مدینے میں رات میں گھومتے تھے، یعص باللیل، تو رات میں گھومتے تھے اور شہر میں امن ہے یا نہیں دیکھتے تھے. تھک تھکا کے ایک مکان کے قریب جو ہے بیٹھ گئے. اس زمانے کے مکانات گھروں میں اندر بات کیا ہو رہی ہے تو باہر سننے کو آ جاتی، ایسے مکانات تھے. تو چنانچہ تھکے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھ گئے تو اندر ایک مکان کس کا ہے؟ ایک گولن کا مکان ہے، ایک گولن دودھ بیچنے والی کا مکان ہے، اور ماں اور بیٹی میں مکالمہ چل رہا ہے. مکالمہ تو ڈائلاگ، کس میں؟ ماں اور بیٹی میں ڈائلاگ چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ ماں جو ہے دنیا دیکھی ہوئی ماں ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹی سے، بیٹی آج دودھ میں پانی زیادہ ملا دینا تاکہ ہماری آمدنی میں کچھ اضافہ ہو. تو بیٹی کہتی ہے، تجربہ کار نہیں تھی، بیٹی کا دل صاف شفاف تھا، تو بیٹی نے جواب دیا، اماں جان
امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچنا، منع کیا ہوا ہے. تو بیٹی ماں نے جواب دیا، بیٹی کیا عمر فاروق آ کے یہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے جواب دیا، اماں جان عمر فاروق تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو یہ ایمان خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو کیا کیا حضرت عمر فاروقی مکالمہ ماں بیٹی کا سن لے کے سیدھے مسجد نبوی گئے. فجر کی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد بیٹھ کے اپنے بیٹے حضرت عاصم سے کہا، تم شادی کرنا چاہتے ہو نا، تم کو لڑکی کی تلاش ہے، میری بہو کی تلاش ہے تم کو. تو ابا جان جی ہاں آپ تو دیکھ رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں. تو بولے کہ میں نے تمہارے لیے بیٹی پسند کر لی ہے. اللہ اکبر. کیا معیار تھا؟ معیار جو ہے ماں اور بیٹی کی جو مکالمہ چل رہی تھی کہ اس کی نیک نیتی، اس کی خدا کا خوف، تقوی، ریسٹرین ان لائف، یہ تھا. وہ جو ہے کچھ بولے کہ یہ کردار اس لڑکی کا ہے تو میں اس کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، میں اس کو اپنی بہو بنا. اور بیٹے نے یہ اعتراض نہیں کیا، ابا جان کالی ہے، گوری ہے، نکٹی ہے، کیا اور زیور لے کر آنے والی ہے، کیا ہے، کچھ نہیں پوچھا. صرف کردار کی بنیاد پر، صرف کیریکٹر کی بنیاد پر. یہی وہ چند واقعات تھے جن کو میں آج کی اس مبارک موقع پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے خدا میں نے تجھے بن دیکھے خدا مانا ہے، اے خدا میں نے تجھے بن دیکھے خدا مانا ہے، خدا کی قسم میں نے محمد کا کہا مانا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر سارے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور ساری کائنات کے درختوں کو اگر قلم میں تبدیل کر دیا جائے اور ساری کائنات کے زمینوں کو اوراق میں تبدیل کر دیا جائے اور پھر کسی مفتی عالم دین سے یہ کہا جائے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گوشے کی تکمیل کیا کرو، لیکن سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے، اوراق ختم ہو جائیں گے، لیکن کوئی ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے سیرت کے ایک گوشے کی تکمیل کی ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب آپ کو ہم نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور یقیناً 18,000 عالمین میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا، اے میرے حبیب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر ہوگا. کلمے میں میرا ذکر، وہاں میرے حبیب آپ کا ذکر. اذانوں میں میرا ذکر، وہاں آپ کا ذکر. نمازوں میں میرا ذکر، وہاں آپ کا ذکر. قرآن کے پاروں میں میرا ذکر، وہاں آپ کا ذکر. جو ہے کائنات کے جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ نے کہا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر پیدا کیا. ایک مقام ایسا ہے جہاں میرے ذکر کے ساتھ ہم نے آپ کے ذکر کو جدا کر دیا. غور کرنے کی بات ہے کہ ایک مقام ایسا ہے جہاں اللہ کے ذکر کے ساتھ
پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کو جو ہے علیحدہ کر دیا گیا. وہ مقام یہ ہے جب ہم بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو وہاں پر خون بہ رہا ہے تو اللہ نے کہا یہاں صرف بسم اللہ واللہ اکبر کہا جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام علیحدہ کر دیا جاتا ہے. تو جہاں جو ہے خون بہ رہا ہے وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا. جہاں جو ہے رحمت للعالمین کا در ہے. اور غور کیجئے کہ چاند کو میرے آقا نے حکم دیا تو چاند 2 ٹکڑے ہوا تو چاند یہ جانتا تھا یہ رحمت للعالمین کا حکم ہے اس لیے 2 ٹکڑے ہوا. سورج واپس پلٹا تو سورج بھی یہ جانتا تھا یہ رحمت للعالمین کا حکم ہے اس لیے سورج واپس پلٹا. میں آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ معرف الدین صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہلیان خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے.